السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ تک آنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ آج کا ہم اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 105 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حقیقن ثابت ہوں، علا اوپر، ان یہ کہ لا نہ کہوں، نہ اقولا کہتا میں، یعنی اللہ اقولا یہ کہ نہیں کہتا میں، علی اللہ اوپر اللہ کے، الا الحق مگر حق کی بات۔ قد تحقیق جئتکم لایا ہوں تمہارے پاس، ببینات واضح نشانیاں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فارسل پس بھیج، معیا میرے ساتھ، بنی اسرائیل کو۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے تھے اللہ کی وحدانیت لے کر۔ تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو باتوں کا ان کو کہا۔ پہلا کہ آپ اللہ پر ایمان لے آئیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اور جو میں کہتا ہوں وہ اللہ کے پر حق پر ہے۔ یعنی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ بتا رہے تھے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں جو تمام جہاں کا رب ہے۔ تو یہیں پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو بات تم سے کہی ہے وہ کوئی بھی جھوٹ پر مبنی نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے حق سچ پر ہے۔ دوسرا انہوں نے کیا کہا، قد جئتکم ببینات من ربکم، میں تمہارے رب کی طرف سے کچھ نشانیاں لے کر آیا ہوں، تو تم مجھے مان لو، میرا یقین کر لو، میری بات کا یقین کرو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا پیغمبر ہوں، اور اس رب کی اطاعت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ پہلا تو حکم یہ ہو گیا کہ پہلی بات اس نے یہ کی کہ ان کو دین کی طرف بلایا۔ دوسری بات انہوں نے کیا کہی کہ بنی اسرائیل کو جو انہوں نے غلام بنا کر رکھا تھا، قید کر کے رکھا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، ان کو میرے ساتھ بھیج دو، ٹھیک ہے۔ قالا کہا، ان کنتا اگر ہے تو، جیتا لایا، بیایتن کوئی نشانی، فاتی پس لے آ، بیہا ساتھ اس کو، ان کنتا اگر ہے تو، من الصادقین سچوں میں سے۔ اب اس نے فرعون نے کہا کہ اگر واقعی تو کوئی نشانی لے کے آیا ہے تو ہمارے سامنے اس چیز کو لے آ، تاکہ ہم یقین کر سکیں کہ واقعی تم کوئی پیغمبر ہو۔ اگر تم واقعی میں پیغمبر ہو تو تمہارے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی کسی بھی معجزے کو لانے کی، یا کوئی بھی نشانی اپنے رب کی دکھانے میں تمہیں کوئی تنگی نہیں ہوگی۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے تو ان کی قوموں نے معجزے کا ضرور مطالبہ کیا، کیونکہ ان کے مائنڈ میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ باقی لوگوں کی نسبت الگ ہوتا ہے، اس کو اللہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز سے ضرور نوازتا ہے جس سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ واقعی پیغمبر ہے۔ تو یہاں پہ فرعون نے بھی ان سے یہی کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی نشانی ہے تو اس کو لے آؤ، اگر تم سچ کہتے ہو تو تمہارے لیے کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے۔ فَأَلْقَى پس ڈال دیا، عصاہو اپنا عصا یعنی اپنی لاٹھی، فَإِذَا پس ناگہاں، یا وہ ثعبان عضا بن گیا، مبین ظاہر۔ اب جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی یعنی اپنا عصا جو تھا وہ زمین پر رکھا، یعنی زمین پر ڈالا، تو وہ ایک اتنا بڑا عضا بن گیا، اتنا بڑا عضا تھا جسے دیکھ کے خوف آتا تھا۔ تو یہ ایک معجزہ ہی ہے نا کہ ایک لاٹھی جو ہم نے زمین پر رکھی اور وہ اتنا بڑا عضا بن جائے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کرنے والا۔ وَنَزَعَ اور کھینچ لیا، یدہ اپنا ہاتھ، فَإِذَا پس ناگہاں، یا وہ بیضاء سفید تھا، للناظرین دیکھنے والوں کے لیے۔ اب دوسرا معجزہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ اپنی بغل میں رکھا، اور جب باہر نکالا تو وہ چاندی کی مانند، یعنی جس طرح اتنا سفید تھا، اتنا سفید اور روشن ہو گیا تھا۔ تو لوگ جب دیکھتے تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ ایسے جیسے چاندی نہیں چمک رہی ہوتی، چاندی بھی کم روشنی تھی، وہ زیادہ روشن تھا ان کا ہاتھ۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ان کو معجزہ ملا تھا۔ اب یہ معجزے جو تھے نا، یہ ان کو ان کی قوم کے لحاظ سے ملے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ جادو پر بہت زیادہ عروج رکھتی تھی، ان کو جادو پر کافی زیادہ علم حاصل تھا، ہنر رکھتے تھے اس چیز کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو معجزے عطا کیے تو وہ بھی اسی نسبت کے تھے،
تاکہ وہ ان جادوگروں کی کمر کو توڑ سکیں، ان کو دکھا سکیں کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے اور جو وہ لوگ کرتے ہیں وہ باطل ہے، اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا وہ حق ہے۔ قال الملأ، کہا سرداروں نے، من قوم فرعون، فرعون کی قوم میں سے، یعنی فرعون کی قوم میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے، ان لوگوں نے کیا کہا، ان ھذا، نہیں یہ، ان بے شک، ھذا یہ، لساحر، البتہ جادو ہے، علیم، جاننے والا، یعنی دانا جادوگر ہے۔ اس نے کہا، جو سردار تھے قوم موسیٰ کے، انہوں نے کہا کہ یہ صرف محض ایک جادوگر ہے، اس نے ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ علیم یہاں پہ آیا ہے جاننے والا، یعنی پڑھا لکھا جادوگر ہے۔ اس نے ایسا جادو کیا کہ ایک لاٹھی جو ہے وہ ازدے میں منتقل ہو گئی، اور اس نے اپنا ہاتھ جب بغل میں رکھا، جب باہر نکالا تو وہ ایک سفیدی کی مانند ہمیں نظر آیا۔ تو یہ سب جادو ہے، اس نے ہماری آنکھوں پر جادو کیا ہے، اور یہ بہت ہی پڑھا لکھا اور دانا جادوگر ہے۔ یریدو، ارادہ رکھتا ہے۔ اب فرعون نے کیا کہا، یریدو، ارادہ رکھتا ہے، ان یخرجکم، یہ کہ نکال دے تم کو، من ارضکم، تمہاری زمین سے۔ یہاں پہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ میں آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور آپ میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں، جس کو آپ نے غلام بنا کے رکھا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل مسلمان تھی اس میں نا، تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو نجات دے دیں، آزادی دے دیں، اور ان کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ تو فرعون نے کیا چال چلی، اس نے کیا کہہ دیا، بات کو بالکل ہی الٹ دیا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ تو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے۔ کتنی بات میں فرق آ گیا، یہاں پہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی آزادی چاہتے ہیں، تو یہ ان کو کہتا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سب کو یہاں سے نکال دے۔ فماذا، پس کیا، تأمرون، حکم کرتے ہو تم۔ ابھی اپنی قوم سے کہہ رہا ہے، جیسے مشورہ لیتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ اب ہم اس کا کیا کریں، تم لوگ اس کے بارے میں فیصلہ کرو کہ جو ہمیں ہماری زمین سے نکالنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے۔ قالو، کہا انہوں نے، ارجع، ڈیل دے اس کو، واخاہ، اور اس کے بھائی کو۔ اب جب انہوں نے مشورہ کیا تو فیصلہ کیا نکلا کہ ڈیل دے، یعنی کچھ ٹائم دیجئے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو، وہ ارسل، اور بیچ، فی المدائنی، بیچ شہروں میں، حاشرین، اکٹھا کرنے والے۔ اب انہوں نے کہا کہ ایک شخص کو بھیجیے مختلف شہروں میں، اور وہ مختلف جادوگروں کو اکٹھا کرے، جو کافی زیادہ دانا ہوں، جو علم رکھتے ہوں جادو پر، ان سب کو اکٹھا کیجیے۔ یا تو کا، لے آئیں تیرے پاس، بکل، ساتھ، ہر ساحرین، جادوگر، علیم، جاننے والا۔ اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں وہ تیرے پاس ہر قسم کے جادوگر لے آئیں جو موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں۔ انہوں نے یہی کہا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہماری آنکھوں پر ہمارے سامنے یہ جادو کر کے دکھایا ہے، یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوا نہیں ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے کیا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کچھ وقت دے دیا۔ وقت کس لیے دیا؟ تاکہ ہم مقابلہ کر سکیں، ان کو دکھا سکیں کہ جو جادو اس نے کیا ہے ہمارے جادوگر اس سے بھی بڑھ کر ہیں، اور ہم اسے بتا سکیں کہ جو تم بات کرتے ہو، جو تم نشانیاں ہمارے پاس لے کے آئے ہو، وہ باطل پر مبنی ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جادوگروں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور ویسے جادوگر تھے جو کافی جاننے ماننے والے تھے، یعنی کافی مشہور تھے۔ وجاء السحرۃ، اور آئے جادوگر، فرعون کے پاس، قالو، کہا جادوگروں نے، ان بے شک، لنا، ہمارے لیے، لاجرن، البتہ کچھ اجر ہوگا، ان کننا، اگر ہو گئے نحنو، ہم، غالبین، غالب آنے والوں میں سے۔ اب یہاں پہ جادوگروں نے کیا مطالبہ کیا، انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے کیا اجر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بات کی تھی تو انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ان نشانیوں کو پیش کرنے سے پہلے کوئی اجر لوں گا، یا میں کوئی دنیاوی لحاظ سے تم سے کچھ لینے کا غرض رکھتا ہوں، کچھ بھی ایسی بات نہیں کی۔ انہوں نے صرف دو مطالبے ان کے سامنے رکھے تھے، ایک یہ کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، دوسرا یہ کہ تم جو بنی اسرائیل کو غلام بنا کے رکھا ہے اس کو آزادی دے دو۔ لیکن اب یہاں پہ جو جادوگر تھے، دنیاوی زندگی کو گزارنے والے، دنیا کو ہی اپنی آخری زندگی سمجھنے والے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے فرعون سے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے، یعنی اگر ہم جیت گئے تو ہمارے لیے کیا اجر ہوگا۔
یہ فرق ہے دنیا والوں میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر نظر رکھتے ہیں۔ جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب نے اپنی قوم سے جب کہا کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں تو میں اس کے بدلے تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی مزدوری نہیں مانگتا، کچھ بھی نہیں مانگتا، اس کا اجر صرف میرے اللہ کے پاس ہے اور وہی مجھے دے گا۔ تو یہ تھی نیک لوگوں کی باتیں، یہ تھی پیغمبروں کی باتیں، یہ تھی ان لوگوں کی باتیں جن کی منزل آخروی منزل تھی۔ لیکن جو دنیا پر فوکس کرتے ہیں، اپنی یعنی ہر چیز دنیا ہی سمجھ لیتے ہیں، تو وہ ان کا کہنا اسی طرح کا ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، اگر ہم اس میں غالب آ جاتے ہیں تو ہمارے لیے کیا انعام ہوگا، ہمارے لیے کیا اجر ہوگا۔ قالا کہا فرعون نے، نعم جی ہاں، وَإِنَّكُمْ اور بے شک تم لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ البتہ ہو گئے میرے مقربین میں سے، مقربین یعنی مقرب میں سے، مقرب قاف رے بے سے نکلا ہے قرب، یعنی تم میرے سب سے زیادہ خاص اور نزدیک لوگوں میں سے ہوگے۔ اب فرعون نے کہا، فرعون تب اپنے آپ کو خدائی کا یعنی اپنے آپ کو خدا مانتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا نعوذ باللہ۔ تو جب اس نے کہا جادوگروں سے کہ اگر تم غالب آ گئے تو تم میرے قریب میں سے ہو گئے، یعنی تمہیں میں خاص کر لوں گا، تم میرے پسندیدہ لوگوں میں سے شامل ہو گئے۔ قالو کہا جادوگروں نے، یا موسیٰ اے موسیٰ، اما یا ان تلکیا ڈالے تو، و اما اور یا ان نکونا یہ کہ ہوں نحن ہم ملکین ڈالنے والے۔ اب جب آمنے سامنے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے کہا کہ آپ اپنا جادو پہلے کریں گے یا ہم کریں؟ قالا کہا القوا ڈالو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ آپ لوگ پہلے ڈالیں، جو آپ ڈالنے والے ہیں یعنی آپ جو جادو کرنے والے ہیں وہ کریں۔ فلما پس جب القوا ڈالا سحروا جادوگروں نے، آیون الناس سحروا جادو ہو گیا، آیون الناس لوگوں کی آنکھوں پر، واسترہبوہم اور ڈرایا ان کو، وجاؤ اور لائے، بسحر جادو عظیم بڑا۔ اب یہاں پہ جب انہوں نے اجازت مانگی موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ پہلے ڈالیں گے جادو اپنا یا ہم کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ آپ لوگ پہلے جادو کریں۔ جب انہوں نے اپنا ڈالا مطلب یعنی انہوں نے جب اپنا جادو کیا، انہوں نے کچھ رسیاں پھینکی تھیں اور جو وہ چھوٹے چھوٹے سانپوں کی شکل میں منتقل ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، یہ ان کی آنکھوں پر جادو کیا تھا، لوگوں کی آنکھوں پر۔ وہ سچ میں کوئی سانپ وغیرہ نہیں بن گئے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا، یہ صرف لوگوں کی آنکھوں پر جادو ہو گیا تھا۔ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ اور ان کو ڈرا دیا، یعنی لوگوں نے جب دیکھا کہ مختلف چھوٹے چھوٹے سانپ ارد گرد گھومنے لگے تو وہ ڈر گئے، ہیبت طاری ہو گئی۔ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے تھے، یعنی وہ جانے مانے جادوگر تھے۔ جب انہوں نے اپنا جادو ڈالا تو وہ بہت خوش ہوئے کہ ہم نے جو جادو کیا ہے وہ بہت بڑا ہے، تو اب موسیٰ ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم نے إِلَىٰ موسیٰ موسیٰ کی طرف۔ جب یہ صورتحال ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اندر ہی اندر ڈرنا شروع ہو گئے کہ اب کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل کر دی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان الکی کہ ڈالیں عصا کا اپنا عصا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا جو یہ عصا ہے، یہ جو آپ کی چھڑی ہے، یہ جو لاٹھی ہے، اس کو ڈالیے۔ فَإِذَا پس نہ گیا ہیا وہ تلقفو نگل گیا ما یأفکون جو وہ باندھتے تھے۔ اب یہ کیا ہوا، جو عصا تھا وہ اژدھے میں مبتلا ہو گیا۔ جب وہ اژدھا بنا تو انہوں نے جو کچھ باندھا ہوا تھا، یعنی جو کچھ انہوں نے رسیاں پھینک کر سانپ بنائے ہوئے تھے، جو اژدھا تھا وہ سب کو نگل گیا۔ اللہ اکبر، یہ میرے رب کا معجزہ تھا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک لاٹھی پھینکی تھی، اور وہ لاٹھی کو جب پھینکا تو اللہ کے حکم سے وہ اژدھا بن گیا، اور اژدھا جو تھا اس نے ان تمام سانپوں کو کھا لیا جو جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں پر باندھ کے یعنی جو جادو کیا ہوا تھا وہ سب نکل گیا۔ فوقع پس ثابت ہو گیا حق و حق و باطل اور باطل ما کانوا جو تھے یعملون عمل کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر حق بھی ثابت ہو گیا اور باطل بھی ثابت ہو گیا، وہ ہر چیز سامنے آ گئی جو وہ کرتے تھے، یعنی اللہ کا حق بھی سامنے آ گیا اور جو جادوگروں نے باطل باندھا ہوا تھا وہ بھی سب واضح ہو گیا۔ فغلبوا پس مغلوب ہو گئے، یعنی غالب آ گئے، ہنالک اسی جگہ، وانقلبوا اور پھر گئے، صاغرین ذلیل ہو کر۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ اسی جگہ اسی لمحہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے، وہ مغلوب ہو گئے، یعنی وہ جیت گئے۔
وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور جو جادوگر تھے وہ پلٹ گئے ذلیل ہو کر، یعنی ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو ان کو ذلت اٹھانی پڑی، خوار ہو گئے، ذلیل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جیت نصیب کی، اور جو جادوگر تھے وہ ہار گئے۔ وَأُلْقِيَ، اور ڈالے گئے سحرۃ جادوگر ساجدین سجدے میں۔ اب جو جادوگر تھے جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی ہے اور وہ ایک اژدھا بن گیا ہے، تو یہ عام جادو نہیں ہے اور یہ کوئی جادو کی قسم بھی نہیں ہے، یہ ضرور کسی ایسی ذات کی طرف سے ہے جو واقعی قادر ہے، جو طاقت رکھنے والا ہے۔ تو ان کے اندر سے ایک آواز آئی جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی تھی، تو ان کو اندر سے جیسے کہتے ہیں نا کیفیت طاری ہو گئی ان کے اندر، اور وہ سجدے میں گر گئے۔ پھر انہوں نے کیا کہا؟ قالوا، کہا جادوگروں نے، آمنا، ہم ایمان لائے، برب العالمین، تمام جہاں کے رب پر۔ اسی جگہ جہاں پر انہوں نے ہار کا سامنا کیا تھا، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، اور ان لوگوں نے کیا کہا کہ ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، جو سب کو پالنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ربی، رب ہے موسیٰ علیہ السلام کا، و ہارون، اور ہارون علیہ السلام کا۔ پھر جادوگروں نے کہا کہ ہم اس رب پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ کا رب ہے اور ہارون کا رب ہے، یعنی جس بات کا دعویٰ موسیٰ اور ہارون کرتے ہیں وہ سچا ہے، وہ حق پر ہے۔ ہم اس اللہ پر ایمان لاتے ہیں جس اللہ کی بات لے کر یہ ہمارے پاس آئے ہیں، جس اللہ کا پیغام لے کر یہ ہمارے پاس آئے ہیں، ہم اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سب میرے رب کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ جن کو ہدایت دینا چاہے ایک لمحہ نہیں لگتا ان کو ہدایت مل جاتی ہے، جیسے ان جادوگروں کے ساتھ ہوا کہ کچھ دیر پہلے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے میں کھڑے تھے، اور فرعون کو کہہ رہے تھے کہ اگر ہم غالب آ جاتے ہیں تو ہمیں کیا اجرت ملے گی، لیکن دوسرے ہی پھل جب ان کو پتہ چلا کہ یہ جادو کوئی عام جادو نہیں، یہ جو نشانی تھی وہ کسی اعلیٰ ذات کی طرف سے ہے، تو ان کے دلوں نے پہچان لیا، ان کے دلوں نے اس چیز کو مان لیا، اور وہ فوراً ہی سجدے میں گر گئے، فوراً ہی انہوں نے اللہ پر ایمان لے آئے اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لیا۔ یہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو معجزے دیکھ کر، نشانیاں دیکھ کر ہدایت پکڑتے ہیں، ورنہ ہمارے سامنے کتنی ہی نشانیاں آتی ہیں، کتنے ہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ ایسے ہی اثر کرتے ہیں، لیکن جب ہم ان کو دیکھتے ہیں یا کسی کو اللہ تعالیٰ عبرت کا نشانہ بناتے ہیں، ہمارے سامنے ہی کتنی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں جو عبرت ناک ہوتی ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے ان کو، ہم کہتے ہیں یہ دوسروں کا معاملہ تھا، دوسروں کے ساتھ ہوا، ہم اس سے کیا نصیحت حاصل کریں؟ تو یہ کچھ دل ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خاص کر لیتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اپنی محبت پیدا کر دیتے ہیں، وہ ضرور خاص کر دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ چھوٹی سی چھوٹی نشانے میں اپنے رب کی بات کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ چھوٹی سی چھوٹی نشانی ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو مکھی کا پر ہوتا ہے وہ اس کو دیکھ کے حیران ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے رب کی پیدا کردہ ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے میرے رب نے ایک چھوٹی سی مکھی کو پیدا کیا، کیسے ایک چونٹی کو پیدا کیا، پھر بڑی نشانیوں کی طرف آتے کہ اللہ نے کیسے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور اس کے سوا کوئی بھی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں۔ جب ہم اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا شروع کر دیں، ان کی طرف غور و فکر کرنا شروع کر دیں، تو ہمیں ضرور اللہ سے محبت ہونا شروع ہو جائے گی، اور ہم ضرور اللہ کی باتوں پر عمل کرنا ضرور شروع کر دیں گے، کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑ اتنے اتنے بڑے، سمندر اتنا بڑا اللہ نے بنایا، تو ہم اس کے سامنے کیا چیز ہیں؟ اگر اللہ چاہے تو ایک پل میں ہمیں فنا کر دے، تو کوئی ہوگا جو اس سے پوچھ سکے گا کہ ایسا کیوں ہوا؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اس رب پر ایمان رکھیں، اس رب پر یقین رکھیں، اس پر ہی توکل رکھیں، کیونکہ مومن کا توکل جو ہے وہ اپنے رب پر ہوتا ہے۔ مشکلات، آزمائشیں، یہ سب مومن کو سنوارنے کے لیے آتی ہیں۔ آج کا سبق ہم یہیں تک رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالیٰ کل اگر زندگی رہی تو ضرور یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔